بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پنجاب اور وفاق کے درمیان جاری کشیدگی کے اثرات بڑے منفی پڑ رہے ہیں اور اس سے بیوروکریسی بالخصوص متاثر ہو رہی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کے چھٹی پر چلے جانے کے بعد وفاقی حکومت نے سی سی پی او لاہور کا تبادلہ کر دیا۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب چھوڑنے سے منع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے ایوان وزیر اعلیٰ میں ملاقات کی، جہاں وزیر اعلیٰ نے انہیں گلے لگا کر تھپکی دی تھی اور کہا تھا کہ وہ لاہور میں ہی رہیں اور اپنا عہدہ نہ چھوڑیں۔ اس صورتحال میں ناظرین، وفاق کی جانب سے باقاعدہ اصرار کیا گیا کہ ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر وفاق تبادلہ کر دیتا ہے کسی افسر کا تو پھر اس کو صوبے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اس صورتحال میں جہاں پنجاب اور وفاق کے درمیان کشیدہ صورتحال جا رہی ہے، بیوروکریسی میں ایک کشمکش پائی جاتی ہے۔ افسران پریشان ہیں اور بہت سے افسران کام چھوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اگر ہم نے اس انداز میں پنجاب حکومت کے ساتھ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ کام کیا تو اس سے کہیں ہم سے وفاق ناراض نہ ہو جائے۔ بہت سے منصوبوں کا اعلان ہوتا ہے، اس کے فنڈ منظور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ منصوبے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے، بلکہ ان کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا اور انہیں منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ محکمہ پی این ڈی میں ایسے بہت سے منصوبے ابھی تک زیر التواء ہیں۔ گجرات کے بہت سے منصوبوں کے حوالے سے جب وزیر اعلیٰ کی جانب سے منظوری ہونے کے باوجود فنڈز جاری نہیں ہو سکے، تو ناظرین یہ صورتحال بڑی حیران کن اور تشویشناک ہے کہ اس سے انتظامی امور متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ وفاق اور صوبے کی کشیدگی میں ریاست متاثر ہو رہی ہے، عوام متاثر ہو رہے ہیں، تو بے جانا ہوگا۔ ناظرین، غلام محمود ڈوگر بدستور اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں اور جبکہ چیف سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے وفاق کو لکھا تھا کہ ان کو پنجاب سے ٹرانسفر کر دیا جائے، لیکن وفاق کی جانب سے کہا گیا کہ وہ صوبے میں ہی کام کرے۔ بعض ذرائع یہ کہہ رہے ہیں ناظرین کہ چیف سیکرٹری پنجاب کو اس لیے وفاق کی جانب سے پنجاب میں رہنے کی ہدایت کی گئی تھی تاکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے کوئی کام پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے، لیکن کامران علی افضل نے اس میں نور اندیشی سے کام لیا اور کوشش کی کہ وہ پنجاب میں نہ رہے، کیونکہ اگر وہ پنجاب میں رہتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے کام نہ کرتے تو اس سے ان کی جو ملازمت تھی اس پر ایک نیگیٹو اثرات پڑ سکتے تھے۔ ناظرین، اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سے بیوروکریٹس جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ بیوروکریسی میں بہت ساری اس حوالے سے بحثیں جاری ہیں اور بہت سارے افسران جو ہیں وہ دل جمی سے کام نہیں کر رہے۔ تو یہ کشمکش جو کشیدگی ہے وفاق اور صوبے کے درمیان، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اگر وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو پاکستان کے عوام کا، پنجاب کے عوام کا اگر حقیقی درد ہے تو انہیں اپنے یہ سیاسی مخاصمت کو پس پشت ڈالنا ہوگا اور مل کر کام کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے ایک سٹیٹ ہے اور اس سٹیٹ کے وزیر اعلیٰ کو وفاق کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ صوبے اکائیاں ہیں ریاست کی، اور اگر اکائیاں ہی اس انداز میں کام کریں گی، جیسے ابھی اطلاعات آئی ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے نے وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر اپنی پولیس فورس اسلام آباد بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ بڑی عجیب و غریب اور تشویشناک صورتحال ہے کہ وفاق پنجاب اور کے پی کے سے اور سندھ سے اور بلوچستان سے اور گلگت سے بھی فورسز طلب کی تھی عمران خان کے احتجاج کی کال کے پس منظر میں۔ وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد میں ایسی کوئی سرگرمی نہیں ہونے دیں گے جس کی روک تھام کے لیے، جس کے تدارک کے لیے وزیر داخلہ نے چاروں صوبوں سے پولیس فورسز طلب کی تھی، لیکن کے پی کے اور پنجاب نے فورسز دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور وجہ یہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں چونکہ عمران خان کی حکومت ہے، تو اس حوالے سے عمران خان کی حکومت ہونے، پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کی وجہ سے انہوں نے وفاق کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا، اور ایسے بہت سے منصوبوں میں وفاق کی جانب سے بھی تعاون نہیں کیا جا رہا جو کہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے عوامی سطح پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہم اپنے منتخب نمائندوں کو
اس بات پر قائل کریں کہ وہ اپنی اپنی قیادت کو یہ سمجھائیں کہ اس کشیدگی کی بجائے آپس میں مل جل کر کام کریں تاکہ ریاست آگے بڑھ سکے۔ ہم سیلاب کے بعد بہت سارے کرائسس کا شکار ہیں، ہماری معیشت کی حالت بہت پتلی ہو چکی ہے، اور مستقبل میں یہ سیلاب کے اثرات ابھی آنے ہیں جب ان علاقوں سے سبزیاں اور دیگر فصلیں کاشت نہیں ہوں گی اور ان کے جو ثمرات ہم تک پہنچتے ہیں۔ آٹے کا بحران مستقبل میں ہماری راہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح سبزیوں کا بحران بھی ابھی سے لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور میں سبزیوں کے ریٹ ڈبل ٹرپل ہو چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہماری سیلاب سے تباہی کے بعد حکومتوں کو چاہیے تھا کہ وہ مل کر کوئی پالیسی ترتیب دیتی اور اس کا سدباب کرتی، لیکن حکومتیں وفاق اور پنجاب اور صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت آپس میں مل بیٹھ کے کوئی پالیسی بنانے کی بجائے آپس میں دست و گریباں ہیں۔ تو یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ اس حوالے سے میری وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سے یہی گزارش ہے کہ آپ مل بیٹھ کر حکومت کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں اور اس کے اثرات عوام بھگتیں۔ پاکستان کی مقتدر قوتوں سے بھی یہی کہوں گا، عوامی یہ آ رہا ہے کہ اگر قومی الیکشن جو ہے جنرل الیکشن وہ اگر بر وقت کروا دیے جائیں تو اس سے کشمکش سے نجات مل سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کی مالک جو قوتیں ہیں وہ اس پر غور کریں۔ یہ پاکستان کا نقصان نہیں ہو رہا، یہ ان قوتوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے، یہ حکومت کا نقصان ہو رہا ہے، یہ بیوروکریسی کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ عوام کا نقصان ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ وہ وفاق کو نیچا دکھا کر، اور اگر وفاق یہ سمجھے کہ وہ پنجاب کو نیچا دکھا کر پرویز الہی کو نقصان پہنچائے گا یا شہباز شریف کو نقصان پہنچائے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہ پاکستان کا نقصان ہے، اور پاکستان کے مفاد کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ دیگے بات۔